अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन को साल हो चुका हुआ है और उसमें हमने क्या खोया क्या पाया, इसके ऊपर हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते रहे हैं और आपको बताते रहे हैं कि क्या सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है। आप में से सबको पता है कि पाकिस्तान की जो डाउनवर्ड स्लाइड है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है और जो एक पाकिस्तान तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था, उभरता हुआ पाकिस्तान था, वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल के साथ दो चार हो चुका हुआ है। ये रजीम चेंज ऑपरेशन की डायनामिक्स किस तरह हुई हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है, इसका ज़रा तजिया करेंगे और चलेंगे पाकिस्तान और बात करेंगे ब्रिगेडियर साइमन शरफ साहब से और उनसे पूछेंगे। आज एक अरसे के बाद उनसे दोबारा मुलाकात हो रही है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम इसरार, अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानियों। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। एक तो ये कि आप सैरें सूरें बड़ी करके आए हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके बाद आप फिर उधर से फिर इंग्लैंड वगैरह भी चले गए, सैर वगैरह भी किया, अपने फैमिली के भी इश्यूज थे, वो सारा कुछ हो रहा था। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी एक डिस्पोंडेंट किस्म की सिचुएशन है। पूरा एक पाकिस्तान में हम जिससे भी बात करते हैं लोग मायूस हो चुके हुए हैं। इस मायूसी और इस यासियत के माहौल में कोई अच्छी खबर है कोई, जिससे हम कम से कम थोड़ा सा एंजॉय कर बस सकें, थोड़े से कुछ? मैं तो मिडनाइट से मैं जागा हुआ हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, एक खैरियत? नंबर पाकिस्तानी माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन है जिसके जी। लीडर हैं साजिद अली सतपारा, मोहम्मद अली अच्छा, सतपारा। हाँ, सतपारा के बेटे जो हैं, हाँ। उनके साथ पाकिस्तान की नंबर 1 वुमन माउंटेनियर है नाइला कियानी, जिन्होंने अच्छा, केटू माशाल्लाह। 3 चोटियां और 2 चोटियां और भी सर की हुई हैं। और लाहौर के यंगस्टर हैं ब्रॉड बॉय शहरोज काशिफ। तो ये इस वक्त समिट करने की कोशिश कर रहे हैं अन्नपूर्णा, ये एक जो नेपाल में है? नेपाल में? 1893 मीटर की नेपाल के अंदर। हाँ, और हाँ। केटू के बाद ये सबसे डेंजरस चोटी दुनिया में समझी जाती है, इसमें अच्छा। कैजुअलिटीज बहुत होती हैं। बल्कि कुछ माउंटेनियर्स ये भी कहते हैं कि ये है ही सबसे डेंजरस, क्योंकि बेस कैंप से लेके चोटी तक 50 डिग्री 60 डिग्री, कई जगहों के ऊपर तकरीबन 80 डिग्री की क्लाइंबिंग है। और इस पे बर्फ ही बर्फ है, बर्फानी तोड़े हैं जिनको हम सिराक्स कहते हैं, आइस फॉल्स हैं, एवलांचेस बहुत आते हैं। तो रात 12 बजे के बाद साजिद सतपारा लीड करता हुआ नेपाली शर्पास को, उनसे भी वो आगे था, चोटी की तरफ जा रहा था। तो अब से तकरीबन 4 घंटे पहले समिट के करीब रोशनी नजर आई थी, क्योंकि इन्होंने नाइट क्लाइंबिंग की है। क्योंकि अगर अन्नपूर्णा पे चढ़ना होता है तो तकरीबन 8 से 10 घंटे की नाइट क्लाइंबिंग करनी पड़ती है, अच्छा। वरना आप वापस नहीं आ सकते, रात हो जाती है। तो अभी तक न्यूज़ कंफर्म नहीं हुई है, रूमर्स ही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको अपनी हिफाजत में रखें और आइंदा चंद घंटों में पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी खबर मिलेगी कि इंशाल्लाह कि साजिद अली उन्होंने सत्तारा ने चोटी सर कर लिया। अन्नपूर्णा सर कर ली है। और उसके कुछ अरसे के बाद जो है इंशाअल्लाह नाइला कियानी और शरोज काशिफ भी इस समिट पे होंगे। हमारी दुआ है कि खुदा उनको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन, उनकी रहनुमाई आमीन, फरमाए, अपने फरिश्तों का पहरा रखे उनके ऊपर, वो खैरियत से आमीन। ऊपर जाए और इंशाल्लाह। खैरियत से नीचे जाए। ये जो खबर है ना, यही हमारे खून को एज पाकिस्तानीज़ भरमाती। हमें बड़ी चले, खबरें तो मिलती नहीं हैं। हमें हमें मिलती नहीं। हाँ। एक शुरू किया है, ये खबर नहीं मिलती। जबरदस्त पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट जबरदस्त। आप ही के चैनल से शुरू किया, बड़ा अरसा हाँ, चला। किस हाँ। तरीके से 3 साल के अंदर हम एक दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम बन सकते हैं। तो हमारे वो ख्वाब भी रेजा हो चुके हैं, ख्वाब टूटे नहीं हैं। उनकी हम असर नो मुनासिब वक्त आने पर फिर उसके लिए सही कर सकते हैं, कोशिश कर सही कर सकते हैं। सकते हैं। लेकिन लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं ब्रिगेड साहब, उसमें तो हम ज़बरदस्त पाकिस्तान की बजाय हम ज़ेरदस्त पाकिस्तान नज़र आ रहा है हमें इस वक्त। पाकिस्तान में वो ना तो वाइटैलिटी नज़र आ रही है, ना वो जान नज़र आ रही है, ना लीडरशिप में वो जान है जो लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, जो अपनी एक इंटेग्रिटी जिसकी हो, जिसके अंदर वाइटैलिटी हो। हमें तो कुछ नहीं इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है। देखें, पाकिस्तान जब बनाया गया था ना, तो इसके 3 पर्सपेक्टिव्स थे। एक पर्सपेक्टिव तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था, उनके साथ शहीद लियाकत अली का था, उसके साथ जो बंगाली मुस्लिम लीगी थे, हाँ। जिन्होंने सही
टर्बो लगाया था पाकिस्तान मूवमेंट को, जो उनका कॉन्सेप्ट था ना, वो एक कॉन्सेप्ट था कि हमने पाकिस्तान बनाना है, आज़ाद वतन बनाना है, खुद मुख्तार बनाना है, सेपरेशन फ्रॉम इंडिया करनी है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की। मेजॉरिटी वर रिप्रेजेंटेड बाय कांग्रेस, द माइनॉरिटीज वर रिप्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक। जिसमें क्रिश्चियंस और दलित हिंदू भी शामिल। ये फाइट थी। इस फाइट को टाइम के साथ साथ रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस ने तब्दील कर दिया। दूसरा पर्सपेक्टिव था नेहरू का। अगर आपको याद हो तो उन्होंने 46 में जो जो इंटरिम गवर्नमेंट में जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने थे। कहा था, बल्कि शमशाद साहब भी आपसे डिस्कस कर रहे थे उस दिन, कि पाकिस्तान रह नहीं सकेगा, उठ के हमारी झोली में आ जाएगा, क्योंकि जो इंटरप्ले है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो इतनी शदीद होगी कि कुछ मकासद हासिल करने के बाद पाकिस्तान टूट जाएगा। और इसके ऊपर एक ह्यूमन की थ्योरी भी आई थी कि जी पाकिस्तान 50 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। अगर आप नेहरू के हवाले से देखें तो उन्होंने प्लेबिसिट की बात की, एक खास वक्त था, वो इसलिए करते रहे कि उनको ये सुकून था कि पाकिस्तान टूट के वापस इंडिया में जाम हो जाएगा। लेकिन जब उनको आइडिया हुआ कि नहीं, पाकिस्तान हैज कम टू स्टे, तो नेहरू ने भी जो रट थी 1948 के छोड़ दी। प्लेबिसिट की खत्म कर दी, छोड़ दी। उसे पता था पाकिस्तान हैज कम। दिस वाज द सेकंड। तीसरा था वेस्ट का। आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, व्हाट टू डू विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विक्टोरियस आर्मी, और डिवीजन उनको सूट करती थी। और उस डिवीजन में उनका जो अहम रुकन था, द कार्डिनल पॉइंट वाज टू पिच मुस्लिम्स अगेंस्ट अ गॉडलेस कम्युनिस्ट एक्सपेंडिंग सोवियत यूनियन। और यही कुछ दिया गया। और क्योंकि कायदे आजम लियाकत अली वगैरह इस पैराडाइम में फिट नहीं होते थे, सो कायदे आजम वाज गॉट रिड ऑफ, लियाकत अली वाज गॉट। और उसके बाद आप जितने भी हमारे रजीम चेंज ऑपरेशंस देखें तो आप ये देखते जाएंगे उनमें कि एक ऑपरेशन, ये पहला रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ, इससे पहले कई हो चुके हैं। Whenever पाकिस्तान was taking off, हाँ, उसको उसको फॉलो regime करते हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है उसको तरक्की को फॉलो करते हैं। जी लेकिन लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, मैं इसके ऊपर आता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो है, जो हम देख रहे हैं, जो कि अभी तक हमने पूरी इनकी जो वेस्टर्न फिलॉसफी में उनके देखा है, उनके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी जो डिस्टेबलाइजेशन की जो ट्रेजेक्टरीज हैं, उसको जब हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक ख़ास तौर पे जो उनकी स्ट्रेटजी है कि टू डिफैंग पाकिस्तान, और उसका ज़रिया ये होगा कि एक बैड गवर्नेंस के ज़रिए, बड़ी बुरी किस्म की इकोनॉमिक मैनेजमेंट के ज़रिए पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। क्या ये समझते हैं कि ये जो अभी आप रिजीम चेंज ऑपरेशन देख रहे हैं आप, ये उसी की कंटिन्यूटी है, उसी स्ट्रेटजी का एक शाखसाना है? बिल्कुल जी, ये उसी का शाखसाना। देखें, मैंने डिस्टेबलाइजेशन ट्रेजेक्टरीज पे 1997 से काम करना शुरू किया, क्योंकि वेस्ट को उस वक्त पता था कि पाकिस्तान इज एन अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट। सो दिस सब्जेक्ट ऑफ डिस्टेबलाइजेशन trajectories is very close to my heart, and I have been analyzing it day in and day out. अच्छा, आप उस वक्त से ही आपने इसको स्टडी करना शुरू कर दिया था? तो मैं अपने साथ अपने एक नजरिए के साथ जो मैं सोचता हूँ, जैसे एनालिसिस करता हूँ, एक तारीख लेके चलता हूँ। इनफैक्ट पाकिस्तान का 2002 से 2005 का जो फ्यूचर वॉर का डॉक्ट्रिन है, फ्यूचर वॉर का जो डॉक्ट्रिन है, उसमें मेरी बहुत ज्यादा इनपुट्स थी। और वो फ्यूचर वॉर का डॉक्ट्रिन भी इन्हीं डिस्टेबलाइजेशन ट्रेजेक्टरीज के इर्द गिर्द है। अब हुआ ये है कि जिस तरीके से जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ है, तो मूवमेंट तो बंगाल में चली, मूवमेंट तो लखनऊ में चली, दिल्ली में चली, अलीगढ़ में चली, ठीक है ना, लाहौर में तो नहीं चली, या रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो नहीं चली पाकिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट। तो पाकिस्तान बन गया, खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बन गया। और हमने, हमारे जो बड़े थे, उन्होंने एक आज़ाद मुल्क में सांस लिया सुख का। इसी तरीके से
یہ جو ڈیسٹیبلائزیشن تھی اس کی جو میجر کنکلوژنز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انارکی پھیل جائے گی, پاکستان جو ہے بکھر جائے گا, پروکیلزم, ایتھنو نیشنلزم, ٹیررزم, غربت, کرائم, پاپولیشن ایکسپلوژن, یہ سب چیزیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ پاکستان بکھرے گا تیزی کی طرح, جیسے چیکوسلواکیا یا یوگوسلاویا فریگمنٹیشن ہو جائے گی اس کی, بکھرے ہیں, اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, چھوٹے چھوٹے ملک بن جائیں گے, نقشے بھی بنائے گئے سب, لیکن خدا کو کچھ ہو. جو ہمارے بڑے تھے, جو ہمارے لیڈرز تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, ان کی دعائیں اور ان کی کاوشیں کچھ اور تھیں. تو عین اس موقع کے اوپر جب یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک ایسا آدمی دے دیا جس نے سب کو اکٹھا کر دیا. تو اس وقت resistance to the regime change operation has galvanized into a very strong surge Nationalistic. and energy of nationalism. نیشنلزم. It's not within the confines of Pakistan Tehreek-e-Insaf. یہ اس سے بہت باہر نکل گئی ہے. عمران خان کے اس وقت جو فالوورز ہیں وہ ضروری نہیں ہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف. عمران خان کی جو فالوئنگ ہے وہ آپ کے چولہے تک پہنچ گئی ہے, آپ کے گھروں کی خواتین میں پہنچ گئی ہے, جو آپ کے لیے چھوٹے بچوں میں پہنچ گئی. اٹس ایوری ویئر. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے یا میں جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ حقیقت سے اپنی آنکھیں بند کر دیں. حقیقت تو آپ بیسیکلی میں سمرائز کرتا ہوں, آپ نے آپ کا جو جی کہ پاکستان بکھر جائے گا اس کے آگے ایک بند بن گیا ہے پاکستان کے عوام. یہ آپ نے بیسیکلی یہ بات کہی ہے جو کہ ان کا جو ایجنڈا تھا وہ تو وہی تھا کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی کریٹ کی جائے, پاکستان کو فریگمنٹڈ شکل میں لے کے آیا جائے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے خدا نخواستہ کیے جائیں. لیکن اس کی راہ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ عمران خان کے جو فالوورز ہیں وہ ایک شدید قسم کے نیشنلزم کی ایک ایتھوس لے کے اس کے آگے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. I'll not exactly say that عمران خان کے جو فالوورز ہیں, کیونکہ I am also amongst the followers of عمران خان. آپ کو پتہ ہے میں تو 2005 آپ تو پی ٹی آئی کے ساتھ رہے ہیں نا, ہوں اور بڑے عہدوں پہ بھی رہا ہوں, عمران خان صاحب کا ایڈوائزر بھی رہا ہوں. یس آئی ایم amongst the followers. لیکن ایوری ون جو سڑک پہ نکل رہا ہے ہی از ناٹ نیسسرلی a follower of عمران خان. وہ عمران خان کی للکار پہ اس نے لبیک کہا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان انوائرمنٹس میں جو لیڈرشپ ہے ریکوائرڈ پاکستان کے لوگوں کو یکجا کرنے کی, پاکستان کی اکائی کو متحد رکھنے کی, وہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی صرف عمران and that is how indirectly yes you can say they are followers of Imran Khan but they are not from PTI. اور یہ جو ایتھوس ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اکراس دا پارٹی لائنز ہو, جو نہیں بھی ہیں اس کے فالوورز آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کے لیے ایک بڑی اکراس پارٹی لائنز. میں بہت لوگوں کو دیکھتا ہوں, میرے بڑے دوست ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں, بڑے میرے دوست ہیں, بڑے بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں. slowly and steadily they have withdrawn from PMLN اور وہ پی ٹی آئی. یعنی ایک میرا بڑا عزیز دوست ہے, ہم نے بچپن اکٹھا گزارا ہے اور we've had a very eventful and adventurous childhood. خواجہ حارث احمد, آپ دیکھیں وہ کدھر تھے اور اب وہ کدھر آ گئے ہیں. وہ پیسے کے پیچھے تو نہیں آیا, کیونکہ عمران خان کے پاس تو مقدموں کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے. آئی ایم شیور وہ اب کیسز بھی بغیر پیسوں کے ہی لڑ رہا ہے, وہاں سے تو اس کو بہت پیسے ملتے ہوں گے. پیپل ہیو سلپڈ اوور. دس نیڈس ٹو بی ریئلائز کہ اتنے بڑے لوگ, آپ اعتزاز احسن صاحب کو دیکھیں, خوسا صاحب کو سنیں, اس طرح کئی اور ہیں جو پرائیویٹ میٹنگوں میں بات کرتے ہیں, میڈیا پہ نہیں آتے ہیں, انہیں میڈیا پہ آنے کا موقع نہیں ملتا. وہ نیشنلزم کے پیچھے آ گیا, پاکستانی نیشنلزم جس کی ریپرزنٹیشن جو اس وقت ہے ٹارچ بیئرر از عمران خان. لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوگی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایون
خدا نہ خواستہ میں آپ کے شوز میں بھی دیکھتا رہا ہوں اور میری بھی یہی اسیسمنٹ ہے, عمران خان پہ ایک قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہوا ہے پہلے, گولیاں اس کو لگی ہیں. اس جو حکومت میں اس وقت لوگ ہیں, دی ایکٹرز آف رجیم کو, رجیم ان کی بے حسی دیکھیں کہ ایک آدمی کو 3 زخم آئے ہیں جن میں 2 گہرے زخم ہیں, اور وہ ڈٹرمنڈ آدمی ہے. اس آپ کو پتا اس کے شنز بھی فریکچر ہوئے تھے, سب کچھ ہوا تھا, اور وہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہی کیم بیک ایز اے فاسٹر اینڈ اے مور لیتھل بال. ہاں اس کی ہاں نیچر میں ہے ٹو فائٹ بیک. وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس کو سیکورٹی کی ضرورت ہے, یہ کہ باڈی گارڈز کے ساتھ بلٹ پروف پروٹیکشن لے کے پھرتا ہے, یہ ڈرپوک ہے, یہ وہ ہے. ان میں اتنی انسانیت نہیں ہے. یعنی اگر آپ غزوات دیکھیں تو ان میں جو کفار کی افواج ہوتی تھی یا پرشین ہوتی یا بیزنٹین, ان کے زخمیوں کو مارا نہیں جاتا تھا, ہاں ان کی بھی تلوار کی جاتی تھی. ہم نے اسکول ایبسلیوٹ. میں اردو کی کتاب میں پڑھا ہے. یہ تو دشمنی میں اتنے آ گئے ہیں کہ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے, اس کی شن میں سپلنٹر کرتی ہوئی ایک گولی گزر چکی ہے رائٹ والی شن میں. دے ڈونٹ ایکسپٹ اٹ. اور میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں, بیکاز آئی ایم ون آف دوز who was constantly in touch with the people who were to treat him in شوکت خانم. مجھے ڈر تھا کہ کہیں ٹاکسک بلٹ نہ لگا ہو اس کو. ٹاکسک بلٹس وہ ہیں جو ٹاکسنز ہاں ریلیز کر دیتے ہیں اور ہاں پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے. ایک یہ تھا, اینڈ سیکنڈلی کہ ہی شوڈ ناٹ بی ٹریٹڈ ان سم گورنمنٹ ہاسپٹل. جن ہاں ہسپتالوں کی رپورٹوں پہ پلیٹلیٹس اوپر چلے جاتے ہیں اور ہاں وہ ہاں سارا, اور چور بالکل چکے جو ہیں قیدی جو ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیومن پیشن کی. ادھر ہی آپ کنٹراسٹ کر لیں عمران خان کا on humanitarian grounds he allowed him Nawaz Sharif to go to England for treatment. ہیں. ہاں حالانکہ وہ بالکل. پسند کرتا تھا. He was a malingerer and dodger. And look at this man, he's got actual bullet wounds. فوجی سے زیادہ گولی کے زخم کو کوئی نہیں سمجھتا. کوئی نہیں اس کے جانتا, صحیح باوجود بات. وہ اس کا ٹھٹا اڑا رہے ہیں, یہ ماننے کے لیے تیار ہیں. یعنی these are the two paradoxes in Pakistani ہاں politics. ہاں The high tide of nationalism led by ایبسلیوٹ. Imran Khan and the low tide. یہی ڈفرینس ہے. اچھا, لیکن اس میں جو آپ نے بات کہی ہے برگیڈ صاحب, اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیشنلسٹک ایتھوس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس رجیم چینج کے آپریشن کے جو پیچھے ڈیزائن تھا اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, لیکن کیا یہ جو جن لوگوں نے رجیم چینج آپریشن میں ایکٹر کے طور پر حصہ لیا ہے, بیکڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ آبویسلی, کیا ان کو نہیں یہ نظر آ رہا کہ قوم اس وقت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, قوم کا ایتھوس کیا ہے, قوم کیا چاہتی ہے؟ کل میں نے سنا کہ جی سینٹر آف گریوٹی عوام ہے. میرا نہیں خیال پاکستان میں, انڈیا میں, ایشیا میں کلازوٹس کو میرے سے زیادہ کسی نے پڑھا ہے. تھوڑا سا ہم نے بھی پڑھا ہے. آپ نے بہت کم پڑھا ہے. جہاں سے آپ نے پڑھا ہے وہاں سے میں نے بھی پڑھا ہے, لیکن پھر میں نے کوئی 30-40 کتابیں کلازوٹس پہ پڑھی ہیں اپنی تھیسس لکھنے کے لیے. اتنی ڈیٹیل میں بہت کم لوگوں نے. سو لیٹ می ایکسپلین سینٹر آف گریوٹی. اگر سینٹر آف گریوٹی عوام ہے تو ان عوام کا محور اس وقت کیا ہے؟ کیا ان عوام کا محور جو ہے وہ کوئی آئیڈیالوجی ہے, یا کیا وہ محور کوئی لیڈر ہے جو نیشنلزم کی پکار لے کے سب سے آگے؟ تو اسی سے آپ اٹ از اے ہاف وے تھنگ کہ سینٹر آف گریوٹی کا محور عوام ہے. بھائی سینٹر آف گریوٹی کا محور کا حصہ عوام ہے پاکستان. کیپٹل اسلام آباد نہیں ہے اس وقت, کیونکہ ساری جدوجہد لاہور میں لڑی جا رہی ہے. بالکل بالکل. ہو سکتا ہے وہ سندھ میں بھی لڑی جائے. سو اٹ از ناٹ دا کیپٹل. وہ کلازوٹس کہتا ہے کہ a country torn by insurrections, center of gravity is the capital. In Pakistan, it is not the capital. Therefore, there is no insurrection. So where is the center? Center of gravity وہ نقطہ ہے جہاں پہ ایک سینرجی بن رہی ہے. ایک کا 100 بن رہا ہے, 100 کا لاکھ بن رہا ہے, لاکھ کا بلین بن رہا ہے. وہ سینرجی کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ سینٹر آف گریوٹی آف پاکستان ان دیز سرکمسٹانسز.
is Imran Khan who leads the people of Pakistan. In that sense, yesterday's statement is halfway. اگر ہم اس کو پازیٹیولی لیں کہ the glass is half full, it is midway. کوئی نہ کوئی تو اکنالجمنٹ ہوئی ہے. ایکچولی عمران خان کھٹک رہا ہے بہت لوگوں کو, اور کن لوگوں یہ تگ و دو شامل یہ تگ و دو ہوتی رہے گی. اینڈ خدا کرے کہ وہ حفاظت میں رہے, خدا اس کو اپنی حفاظت میں. آمین آمین. کن لوگوں کو کھٹک رہا ہے, کون سے لوگ ہیں جن کو وہ کھٹک رہے ہیں؟ بہت لوگوں کو کھٹک رہا ہے عمران خان, بیکاز جو رجیم چینج آپریشن ہوا اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو اٹھانے کا, وہ بھی آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی یہ کیوں ہوا تھا, اور وہ سب کچھ ہوا. اور اب وہی لوگ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہوا, اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاناما کے چکر میں چلے گئے. اس وقت آئی ایم آن ریکارڈ, یو بین مائی فرینڈ فار سو لانگ, ہم گروپس میں بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں. میں اس وقت بھی اس کا حامی نہیں تھا کہ اتنی کم سیٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی شوڈ فارم گورنمنٹ لینی چاہیے تھی. کچھ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ گورنمنٹ بنے, اور کیونکہ میں بول بھی رہا تھا اور میں لکھ بھی رہا تھا کہ یہ ایک ٹریپ ہے پی ٹی آئی کے لیے, کیونکہ پاکستان میں جب بھی رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے جو کردار اپیرنٹلی ادا کرتے ہیں وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ قائد اعظم کے کھوٹے سکے ہیں. تو ان کھوٹے سکوں کو پی ٹی آئی میں انسرٹ کیا جا رہا تھا 211 آنورڈز, اور 18 میں یہ سمجھا گیا کہ پی ٹی آئی کین کم ٹو پاور. سو آئی واز اگینسٹ اٹ, بیکاز مجھے پتا تھا کہ روسو کی وہ بات ہو جائے گی کہ مین از بورن فری اینڈ از ایوری ویئر ان چین. آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو گو الاؤ پی ٹی آئی ٹو پاس تھرو دس ٹرائل, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہمیں گورننس کا بھی, ہمارے جو زیلٹس ہیں نیو ایمرجنگ لیڈرز ہیں, ان کو گورننس کا نہیں پتا, انہیں نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹس کیسے پالیٹکس کرتی ہیں. I wanted more time for them to learn. And whenever we come to power, we come with a good majority so that no one can blackmail us. So we did not have a majority. ٹھیک, یہ تو چلیں, یہ تو ہو گیا نا, یہ تو اب ہو گیا جو کچھ ہونا تھا. اور اسی کی وجہ سے I can tell you on record today, 2020 آپ کو پتا ہے, آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ کے آرٹیکل کیوں آنے بند ہو. میرے آرٹیکل جو سو کس سبجیکٹ پہ, رائزنگ ایشیا پہ, پاکستان بیکمنگ پارٹ, زبردست پاکستان پہ تھے, اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ہر اس وقت پر پاکستان میں پولیٹیکل انٹرونشن کی ہے جب پاکستان ٹیک آف ہونے والا ہوتا ہے. بالکل بالکل. میں نے فہرست بنائی ہوئی ہے, میں نے آپ کو بھیجی بھی تھی. جی جی So, جی. this is what I was writing. This is what was irking people. میں کوئی پی ٹی آئی کے حق میں تو نہیں آرٹیکلس لکھ رہا تھا اس زمانے میں. I was writing on geo-strategy, the end of geo-strategy, the devil's triangle of Ukraine, Middle East and Afghanistan, جس میں نے کہا تھا ایک سٹیج پہ پاکستان محور بن جائے گا. اس بن گیا نا پاکستان محور. بالکل. تو all this was written 2013, 14, 15, 16, 17, 20 میں it all stopped. So I exactly know کہ لوگوں کی نیتیں کیا, اس پہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. I do not want to say کہ I was also there, اور میں ایک مفکر ہوں, میرا کام ہے فکر کرنا, انالیسس کرنا, قوم کو بتا دینا کیا ہے. باقی بالکل ٹھیک. چلیں اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے, لیکن آخر میں صرف مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو ویٹرنز آف پاکستان جس کا آپ بھی حصہ ہیں, انہوں نے کل ملاقات کی عمران خان صاحب کے ساتھ, کل بھی ہم نے شمشاد صاحب کے ساتھ بھی انٹرویو کیا تھا اس پہ. میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ ذرا اپنا انٹریکشن ہمارے ساتھ ذرا تھوڑا سا کر لیں اور بتائیں کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے, اور جا کے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ حمایت کا بھی اور شمولیت کا بھی شاید اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم آپ کی حمایت بھی کریں گے اور وکلاء کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کتنا امپیکٹ یہ ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا؟ دیکھیں, شمشاد صاحب نے آپ کے ساتھ شو میں بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہم شامل ہوئے تھے جنرل پرویز مشرف کے خلاف چیف جسٹس کی موومنٹ میں. ہم چیف جسٹس کی سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے, ہم نے بھی بھرپور حصہ لیا تھا اس پروٹیسٹ میں, اور ہماری بڑی بڑی پریس کانفرنسز ہوئی تھیں,
ہم نے اپنے فلورس بھی سڑکوں پہ چلائے تھے, بلکہ ہم نے ایک سمبولک مارچ بھی کیا تھا شالامار ہوٹل راولپنڈی سے GHQ کی طرف. تو یہ ہمارا کردار تھا ان سپورٹ آف برٹش. اس کے بعد ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پریزنٹیشنز دی تھیں کہ پاکستان کو کس طریقے سے اسٹیبلائز کیا جائے اور ترقی کے راستے پہ ڈالا جائے. اس کے بعد ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی پریزنٹیشن دی تھی. اس پریزنٹیشن میں بھی شامل تھا. اور دین وی ہیڈ یٹ another میٹنگ ود شاہ محمود قریشی صاحب who was the foreign minister. پھر سردار آصف احمد علی جو پلاننگ منسٹر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہوئی. تو ہم تو تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں کو اس طریقے سے انگیج کرتے رہے ہیں انٹلیکچوئل لیول. اس انٹلیکچوئل لیول پہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں یہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ دا سینٹر آف گریوٹی از عمران خان لیڈنگ دا پیپل آف پاکستان. therefore it is very important for us to show ourselves to be part of that synergy which is being built around Pakistani nationalism. That is more important. Veterans of Pakistan as an entity was never and is not part of Pakistan Tehreek-e-Insaf. ہم نے نون لیگ سے بھی انگیج کیا ہوا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے, ملٹری کے ساتھ بھی ہم نے انگیج کیا ہوا ہے, ہم نے ان کو پیپرز بھی دیے ہوئے ہیں. اینڈ ان دا پاسٹ وی ہیو انگیج ود PTI آلسو. اینڈ now in these circumstances and crisis we are engaging with PTI. We are also engaging with the lawyers movement. نہیں, لیکن اس میں انہوں نے انگیجمنٹ کا بات نہیں کی. انہوں نے کہا جی کہ اب ہم پہلے ہمارا مینڈیٹ یہ نہیں تھا, ڈسپائٹ دیٹ ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے. یہ انگیجمنٹ نہیں ہے, یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا ایک قسم کا حصہ بننے کا اعلان کیا ہے. ایک پارٹیزن قسم کی اپروچ ہے یہ. It is a noble intention. نہیں, اس سے آپ پارٹیزن شپ نہیں ہو جائے گی پھر یہ ساری کی ساری. وہ کہتے ہیں he in a journal honest thought and common good to all made one of them. This is what Mark Anthony said over the dead body of Brutus. Journal honest thought and common good to all. Yes, I agree with their stance. تو آپ یہ سمجھتے ہیں ایسا. یہ بھی ذرا مجھے بتا دیں کہ یہ اس کا امپیکٹ کتنا پڑے گا, کتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, کیونکہ ہم نے کبھی اس کی شو آف اسٹرینتھ تو دیکھی نہیں ہے. ہم تو صرف پیپر پہ دیکھتے ہیں کہ ویٹرنز آف پاکستان پیپر پہ ایگزسٹ کرتی ہے. سچ پریکٹیکلی اس کی کتنی اسٹرینتھ ہے, کیا واقعتاً اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑ سکتا ہے یا نہیں پڑے گا؟ ہماری اسٹرینتھ جو ہے نا, اٹس بیانڈ یور امیجنیشن. وی آر ویری اسٹرانگ. اور ہم نے شو آف اسٹرینتھ یہ اب شو آف اسٹرینتھ آپ نے کیا کیا جب آپ کو کچھ لوگوں کو یہ کہا گیا جی کہ آپ کی پرکس اینڈ پریویلیجز واپس لے لیں گے, تو آپ سب لوگ چپ ہو گئے تھے؟ نہیں, ہم لوگ ویٹرنز آف پاکستان میں سے ایک بھی چپ نہیں, ناٹ ون. سر گولف کھیلنے سے اوپر بھی تو کئی چیزیں ہیں نا. I am so proud of my organization, not one. بریگیڈیئر محمود کے گھر پہ ریڈ بھی ہوا بم کے بہانے سے. آپ کو معلوم ہے, کافی کمپریہنسو ریڈ, کئی گھنٹے وہ گھر کو سرچ کرتے رہے بم کے بہانے سے. اور وہ جو ریڈنگ پارٹی آئی تھی اور باہر ویگوز کھڑی تھی اور واٹ ایور واز ہیپننگ, میں نہیں کہوں گا, ہماری ایک پیرنٹ آرگنائزیشن ہے, ہم نہیں چاہیں گے ہم اپنے پیٹ بھی ننگے کریں. بہرحال نہیں, نہ ننگے کریں سر, لیکن مسئلہ یہ ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ سر ہمارا جو ملک ہے وہ بڑا ہے یا ہمارا ادارہ بڑا ہے؟ کوشچن از دس. ہمارا ملک, ہمارا نظریہ ہاں از فرسٹ. تو پھر یہی تو میں کہتا ہوں, تو جب وہ بڑا ہے, جب وہ پہلے ہے, پاکستان فرسٹ یہ تھے نا, اس میں فرسٹ از دا کنٹری, سیکنڈ از دا مین یو کمانڈ, اینڈ تھرڈ از یور سیلف. ہم اپنی ذات میں لاسٹ پرائیورٹی. سر ہم یہی تو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں, اور یہ میری ریکویسٹ بھی ہوتی ہے اپنے دوستوں سے, بھائیوں سے, کہ بھئی پاکستان کمز فرسٹ. پاکستان جب آتا ہے تو پھر آپ کی نہ ادارہ باقی آتا ہے, نہ کہ کچھ سیلف آتا ہے, سب سے پہلے پاکستان آتا ہے, پاکستان کا انٹرسٹ آتا ہے جو کہ سپریم ہے. بالکل, آئی ایگری, پاکستان تو فرسٹ. ہاں, تو اس میں پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمیں یہ کسی بھی ملک کی جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں, ان کی نیشنل سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے, اس میں کنٹری
is first. And what is your country? Your country is your core values: unity, faith, discipline. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक. Irrespective of religion or anything, or color, caste, creed, जो कायदे आज़म ने 11 अगस्त की तकरीर में कहा, those are your core values. In Pakistan, we need to identify and build on these core values, rather than jumping like a monkey made the king of the forest on top of trees while the forest is on fire. So this is exactly what's happening right now. करना बहुत जरूरी है. Whether it is the armed forces, it is the political parties, it is the bureaucracy, या legislature है या judiciary है, I think core values जो कि हमारे आइन में appear हो रही हैं, उनको follow कोई नहीं करता. Which is sad, which is very sad. Which is extremely sad. I as a Pakistani, as a Christian Pakistani, honestly मैं आपको बता रहा हूँ, most of us Christians and Hindu Pakistanis, we live by the core values of Pakistan, because we have to prove a point that we are better Pakistanis than others. Other Pakistanis who happen to be Muslims, because they take for granted that they have a bigger right of ownership over the country, don't have to prove, and therefore they ignore. आप देखेंगे हमारे इदारों में इक्वालिटी ज्यादा होती है. एथिकल लोग मिशनरी स्कूलों में क्यों बच्चों को भेजते हैं? क्यों भाग भाग के जो हमारे मसीही इदारों में बच्चों को भेजते हैं, या मसीही अस्पतालों में, उन्हें पता होता है कि वहां पे वैल्यूज प्रैक्टिस हो. We have to live by the core values of the creation of Pakistan. और मेरा ख्याल है कि ये जो हमारी मेजॉरिटी है, 80% प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, इकोनॉमी खुद ब खुद चालू हो जाएगी. ठीक, चलें इस पे सर मज़ीद बात कंटिन्यू हम करेंगे इंशाल्लाह. आपसे गपशप का सिलसिला जारी रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा. ज़बरदस्त पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह खैर करे. थैंक यू सर. थैंक यू.